Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. راہل گاندھی کانگریس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے حال ہی میں لندن کا انگلینڈ کا دورہ کیا ہے، اور اس دورے میں انہوں نے کچھ بہت ہی تلخ باتیں کی ہیں بی جے پی کے خلاف، آر ایس ایس کے خلاف، جس کی وجہ سے ان کے بیچ میں ایک کانفرنٹریشن کا ماحول شروع ہو گیا ہے اور ایک وار آف ورڈز کا ماحول شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے بی جے پی اور جو ہے وہ کانگریس کی وار آف ورڈز شروع ہو چکی ہے، اور بی جے پی نے ان کو ایکیوز کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے انڈین ڈیموکریسی کو ہی نہیں بلکہ انڈین لوگوں کو انسلٹ کیا ہے، اور انہوں نے ایک فارن لینڈ میں جا کر کے انڈیا کی جو ہے نا وہ بے عزتی کی ہے۔ تو کیا انہوں نے باتیں کہی ہیں؟ کافی ساری انہوں نے باتیں کی۔ انہوں نے پہلے تو بولا کہ جب سے یہ بی جے پی کا رول آیا ہے، کیونکہ یہ آر ایس ایس کی ماتحت ایک جماعت ہے، تو انہوں نے آ کر کے انڈیا کے اندر ڈیموکریسی کو پریکٹیکلی ختم کر دیا۔ انہوں نے آر ایس ایس کو ایک فنیٹک اور ایک فیسسٹ اور فنڈامنٹلسٹ جماعت کا لیبل کیا اس کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آر ایس ایس ہے یہ ایک سیکرٹ ایجنسی کی طرح سے ایکٹ کرتی ہے، اور انہوں نے اس کو مسلم بردرہڈ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آر ایس ایس ہے اور بی جے پی جو اس کا ماتحت جماعت ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو استعمال کرتے ہوئے پاور میں تو آ جائیں، مگر پاور میں آنے کے بعد جو ہے اس کو ٹوٹلی جو ہے ڈیموکریسی کے کو ڈی ریل کر دیا جائے اور اس کی ایسنس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بات وہاں پہ کی ہے، اور انہوں نے بولا کہ مودی گورنمنٹ جو ہے اسپیشلی اس کے ہوتے ہوئے جو ہے نا ڈیموکریسی کا جو ہے ایک طرح سے فقدان ہو گیا، اور انہوں نے اپنے ادھر باہر کے جو دوست ہیں ان سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ انڈیا جو کہ اتنا بڑا ملک ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی اس کو کہہ سکتے ہیں، اگر آپ یہ سوچو کہ 1.3 بلین لوگ وہاں پہ رہ رہے، اور اس سے جو برابر کی کنٹری ہے چائنا، جس میں بھی 1.2 یا 1.3 بلین لوگ رہتے ہیں، اس کو تو وہ ڈیموکریسی ہی نہیں کنسیڈر کرتے، اس کو تو وہ ایک اتھارٹیٹیو گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا انڈیا بن جاتی ہے سب سے بڑی دنیا کی ڈیموکریسی۔ تو راہل نے جا کر وہاں پہ یہ کہا ہے کہ انڈیا جو اتنی بڑی ڈیموکریسی آپ کو لگ رہی ہے لیکن وہ اب ختم ہو چکی ہے، ڈیموکریسی از لائک ڈیڈ ان انڈیا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مودی گورنمنٹ کے خلاف اتنا زیادہ واویلا اور چرچا، اور دنیا بھر میں جا کے راہل گاندھی کی یہ باتیں کرنا، حالانکہ جو مودی گورنمنٹ ہے بلکہ یہ پچھلے 20 سال سے انڈیا جو ہے وہ یو ایس کا سب سے ایک اسٹانچ ایلائی بن کے کام کرتا رہا ہے، اور ان کی ہر جو ہے وہ بات میں ہاں ملاتا رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ مودی کی گورنمنٹ کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اور راہل کو اس طرح سے انٹرٹین کرنا باہر کے ممالک میں اور اس کو انوائٹ کرنا کہ مودی کے خلاف باتیں کرو، تو یہ اس کی کیا کہانی ہے؟ بیکاز ایسا لگ رہا ہے کہ کافی کہ باتیں ایسی ہوئی ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں جس سے لگا کہ شاید مودی گورنمنٹ جو ہے وہ اب یو ایس کی یا اس کے جو ویسٹرن ایلائز ہیں ان کی گڈ بکس میں نہیں رہے، جس کا پہلا ثبوت تو یہ جب بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری نکالی 2-3 ماہ پہلے، اس کا بہت شور مچا انڈیا کے اندر، انڈین ٹی ویز پہ اس کو بین کر دیا گیا، بہرحال یوٹیوب وغیرہ میں تو یہ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا۔ اور اس ڈاکیومنٹری میں مودی کے جو 2002 میں اس نے بینگ چیف منسٹر آف گجرات جب وہ تھا، اس وقت اس نے جو مسلمس کے خلاف ریڈ کروائی اور ان کا جینوسائڈ کروایا، بہت قتل عام کروایا، اس کے اوپر ایمفیسائز کیا اس ڈاکیومنٹری نے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ نہ صرف وہ پہلے کے دور میں مودی کی وہ حرکتیں، بلکہ اب پاور میں آنے کے بعد جو ہے رائزنگ ٹینشنز بٹوین انڈین پرائم منسٹر اینڈ دا کنٹریز مسلم مائنورٹی جو ہے وہ ہو رہی ہے، یعنی مسلم مائنورٹی جتنی بھی
انڈیا کے اندر رہ رہی ہے وہ بہت تنگ ہے مودی گورنمنٹ سے. اور اسی ڈاکیومنٹری میں یہ ایکیوز کیا گیا ہے کہ جو مسلم انڈیا میں جو 200 ملین مسلمز رہتے ہیں ان کو ان کی ٹارگیٹنگ اور ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جا رہی ہے. اور کس بنیاد پہ کی جا رہی ہے کہ ان کی جو رائٹ ونگ ریلیجس نیشنلسٹ ایجنڈا ہے جو کہ RSS کا ایجنڈا ہے, اس کو جو ہے نا وہ سامنے کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ایک ڈاکیومنٹری جو کہ برٹن نے BBC نے نکالی تھی, اور آپ سوچو کہ ایک ایلائے کنٹری کے خلاف, حالانکہ دنیا کے ہر کنٹری جو ان کے ایلائے ہیں وہ بہت غلط کام کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ مودی کی خرابیوں کو سامنے لے کر آنا, مودی کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا حصہ بننا, یہ BBC نے کیوں کیا؟ اسی طرح سے ایک اور چیز میں آپ کو نیوز دکھاؤں کہ یہ اڈانی گروپ کے ساتھ کیا کیا. ہنڈنبرگ جو کہ یورپین ایک کمپنی ہے, اور اس نے یہ ایک پوری رپورٹ نکالی بہت لمبی چوڑی, جس میں اس نے بولا کہ یہ جو ورلڈ کا تھرڈ رچسٹ آدمی ہے اڈانی, اس نے جو ہے نا کارپوریٹ ہسٹری کے سب سے بڑے جو ہے لارجسٹ جو کونس یعنی کہ فراڈس جو ہے کمٹ کی ہیں. اور ان کی اس رپورٹ میں یہ تھا کہ اڈانی جو ہے وہ 120 بلین کا اس وقت مالک ہے, اس کی نیٹ ورتھ یہ ہے. حالانکہ 3 سال پہلے اس کی نیٹ ورتھ جو تھی وہ 20 بلین بھی نہیں تھی. تو یہ 3 سال کے اندر 100 بلین ڈالر اس سے کیسے کمائے, اس کے ایسٹس کس طرح اتنے ہائی گئے, یہ سب اسٹاک پرائس مینیپولیشنز کے ساتھ ہوا, اور انلیگل طریقے سے انہوں نے جو کام کیے اس کے وجہ سے یہ اس کی اتنی ورتھ بن گئی. تو یہ بھی ایک مطلب آپ سمجھ لو کہ مودی گورنمنٹ کے خلاف ہی ایک کارروائی تھی, بیکاز اڈانی اینڈ مودی ور ہینڈ ان گلو. ان کے سارے بزنسز کا آپس میں تعلق تھا, وہ جڑے ہوئے تھے, اور اٹ واز لائک اڈانی کو گرا دینا کا مطلب بہت سارے اینالسٹ نے کہا کہ اس کا مطلب مودی کو گرا دینا ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑی حرکت ہوئی جو کہ ویسٹ کی طرف سے آئی. اور اس کے علاوہ یہ بالکل ریسنٹلی جو G20 کی میٹنگ ہوئی انڈیا کے اندر, جس میں انہوں نے بہت ہی یعنی اہتمام کیا انڈیا نے, مگر ویسٹ کی طرف سے اس کے جو ڈیکلریشن جو انہوں نے جاری کرنا تھا, اینڈ سٹیٹمنٹ جو جاری کرنی تھی, اس میں تمام انہوں نے یوکرین کی وار کو ڈال دیا, اور انہوں نے لازم کر دیا کہ ہر کنٹری جو اس کو سائن کرے گی وہ یوکرین کی وار کو کنڈیم کرے گی, یعنی رشیا کو کنڈیم کرے گی. تو ظاہر ہے نہ چائنا نے اس بات پہ ایگری ہوئے, نہ رشیا ایگری ہوا, اور اس کے علاوہ دیگر جو رشیا اور چائنا کے دوست ممالک اس G20 میں شامل ہیں, ان سب نے بول دیا کہ ہم اس کو سائن نہیں کریں گے. لہٰذا یہ جوائنٹ ڈیکلیریشن آگے یعنی کہ پیش نہیں کی جا سکی, اور ایک فروٹ لیس قسم کی G20 میٹنگ اختتام پذیر ہو گئی. تو کیا ضرورت تھی ویسٹ کو یہ چیز ایجنڈے میں ڈالنے کی؟ مطلب اکنامی کی بات کر لیتے, ٹریڈ کی بات کر لیتے, یوکرین وار کا ذکر نکال دیتے, لیکن دے ڈیڈ دس. تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے کیا اسپیکولیشنز سامنے آ رہی ہیں, اور اسپیشلی یہ جو راہل کی یہ جو تقریریں ہیں جو اس نے یہاں پہ کی ہیں, اس کی وجہ سے لائک یہ BJP نے یہ کہا ہے کہ جو راہل کی جو ریمارکس ہیں ان کی وجہ سے BJP کا یہ ریاکشن ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راہل از سیکنگ انٹرونشن آف یورپ اینڈ US. لائک راہل گاندھی یہ کوشش کر رہا ہے, یا اس کی یہ مشن ہے کہ وہ یورپ اور US سے کہے کہ تم لوگ اب یہاں پر ریجیم چینج کرواؤ, کیونکہ یہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں, اور ان کی جگہ مجھے لے کر آؤ. تو مے بی دا ویسٹ از بائنگ دس تھنگ, بیکاز انہوں نے کچھ حرکتیں تو اس طرح کی کر دی ہیں. اور یہ اسپیکولیشن جو یہ ایک انڈین نیوز پیپر ہے, انڈین ایکسپریس, جس میں یہ اوپینین سامنے آیا, تو دیٹ مینس کہ اس میں کچھ تو وزن ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے بھارت جوڑو یاترا 150 ڈیز کی ایک پوری اس نے 4000 کلومیٹرز کی جرنی کی, پورے یعنی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اس نے یہ جو پوری یاترا کی, گاندھی جی کو امیٹیٹ کرتے ہوئے, گاندھی جی نے جو یاترا کی تھی اس کو ڈپلیکیٹ کرتے ہوئے اس نے یہ
راہل گاندھی نے یہ ایک بہت لمبا یعنی ایک اپنی پولیٹیکل کیمپین کی ہے، اور جس میں اس نے بولا ہے کہ فیئر، بیگٹری اور پریجڈس کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ RSS جو ہے وہ فیئر پھیلا رہی ہے اور بیگٹری کر رہی ہے، تو اس کے خلاف ہم یہ کر رہے ہیں، اور ہم اس سیاست کے خلاف کر رہے ہیں کہ جس میں لائیولیہڈس جو لوگوں کی ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں، اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اور ان ایکوالٹی ملک کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. سو دیٹ مینس کہ راہل گاندھی بہت زبردست طریقے سے انڈیا کی جو خرابی ہیں ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں. ہر پولیٹیکل کیمپین میں ایسے ہوتا ہی ہے، مگر کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ انڈیا کی جو ڈیموکریسی کا چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے، اس ہی چیز کو راہل نے جو یہ اٹیک کیا ہے اور انڈیا کی حقیقت جو لوگوں پہ یعنی کہ لے کر آ رہا ہے، تو لیٹس سی کہ اس کا اب کیا ریپریکشن انڈین پالیٹکس میں ہوتا ہے. تھینک یو.